اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور اس جمعے کے بعد اس جمعے سمیت اس جمعے کے بعد جو آنے والے دن ہیں یہ دوبارہ اس رمضان مبارک میں یہ دن نہیں آئیں گے۔ یعنی آج جمعہ ہے تو اگلا جمعہ رمضان مبارک میں نہیں آئے گا، کل ہفتہ ہے تو اگلا ہفتہ اس رمضان المبارک میں نہیں آئے گا، اتوار پیر منگل بدھ جمعرات یہ جتنے بھی 5-6 دن رہ گئے ہیں یہ اس لحاظ سے انتہائی قیمتی ہیں کہ یہ دن رمضان المبارک کے آخری دن ہیں اور یہ دن اس رمضان المبارک میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے ان دنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے، اس کا ذکر کرنے، اس کی عبادت کرنے، اس کے کلام پاک کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اپنے گناہوں سے معافی مانگنے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اولھا رحمہ، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، واوسطھا مغفرہ، اور رمضان المبارک کا درمیانی عشرہ، درمیانی جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے دن ہیں، اور فرمایا کہ آخری عشرہ جو ہے وہ آخرھا عتق من النار، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں ہمیں اللہ تعالی سے جہنم سے آزادی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کے لیے 4 عمل ارشاد فرمائے ہیں، 4 عمل، جس میں پہلا عمل ہے فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روزے کی حالت میں یا افطاری کے بعد چلتے پھرتے، یا افطاری سحری سے پہلے رات کے اوقات میں ہر دم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، یعنی اس طرز پر پڑھنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پہلا کام۔ اور دوسرا کام اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور سچے دل سے اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں توبہ اور استغفار کرنا، یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل فرمایا کہ اللہ تعالی سے جنت کو مانگنا، گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ خوشامد کے ساتھ اللہ تعالی سے جنت مانگنا۔ اور چوتھا عمل ارشاد فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا، اور یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمیں دوزخ سے آزادی عطا فرما۔ اور یہ جو چوتھا عمل ہے یہ بہت اہمیت کا حامل عمل ہے۔ چوتھا عمل جہنم سے آزادی مانگنا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا، یہ بہت ہی قابل ترین عمل ہے اور بہت ہی اہم ترین عمل ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا ہی یہ اہم ہے اتنا ہی ہم نے اس کو غیر اہم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ جہنم کو معمولی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی خوفناک جگہ ہے، خوفناک۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ذرا جہنم کی کیفیت بتاؤ کہ جہنم کی کیفیت کیسی ہے۔
تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، اس کو پیدا فرمایا، تو اس کو 1000 سال تک جلایا، اس کو دہکایا، بھڑکایا، اس کو 1000 سال تک، یہاں تک کہ اس کی جو آگ تھی وہ سرخ رنگ کی ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس کی آگ سرخ رنگ کی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو 1000 سال تک مزید جلایا اور اس کو دہکایا، اس کو بھڑکایا، یہاں تک کہ اس کی آگ زرد رنگ کی ہوگی، پہلے سرخ رنگ کی پھر زرد رنگ کی ہوگی۔ اور جب اس کی آگ زرد رنگ کی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال تک مزید جلایا، مزید اس کو بھڑکایا، دہکایا، یہاں تک کہ اس کی آگ کالے سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت جو جہنم کی آگ ہے وہ کالے، جس طرح کالی سیاہ رات ہوتی ہے، بالکل اسی طرح، اسی کالی سیاہ رات کی طرح ہے وہ، یعنی کالے سیاہ رنگ کی وہ آگ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت اس کی حالت یہ ہے کہ نہ ہی اس کی لپٹیں کم ہوتی ہیں اور نہ ہی اس کے انگارے بجھتے ہیں، اور قیامت تک، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ہی اس کی لپٹیں بجھیں گی اور نہ ہی اس کے انگارے بجھیں گے، نہ ہی اس کی لپٹیں کم ہوں گی اور نہ ہی اس کے انگارے بجھیں گے۔ اور جہنم کی تیزی کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تو دنیا کے اندر ان کو آگ کی ضرورت پیش آئی، آدم علیہ السلام کو، یعنی کھانا پکانے کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ جہنم کے مالک کے پاس، داروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے اس کو دنیا کے اندر لے کر جانا ہے آدم علیہ السلام کے لیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور مالک جہنم، داروغہ جہنم کو کہا کہ مجھے تھوڑی سی آگ چاہیے۔ تو اس نے پوچھا کیا کرنا ہے، کہاں لے جانی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کو ضرورت ہے اور ان کے لیے لے جانی ہے۔ تو پھر مالک جہنم نے پوچھا کہ کتنی آگ دے دو، کتنی آگ دے دو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 چھوارے کے برابر دے دیں، کھجور کے برابر، چھوارے کے برابر آگ دے دیں۔ تو مالک جہنم کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو چھوارے کے برابر آگ دے دوں اور آپ اس کو دنیا کے اندر لے کر چلے جائیں تو اس کی حدت اور اس کی شدت اور اس کی تپش کی وجہ سے 7 زمینیں اور 7 آسمان جل جائیں گے اور پگھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر اس طرح کرو کہ چھوارے کی گٹھلی کے برابر آگ دے دو، اگر یہ زیادہ ہے تو پھر چھوارے کی گٹھلی کے برابر آگ دے دو۔ تو داروغہ جہنم کہنے لگا کہ اگر چھوارے کی گٹھلی کے برابر بھی میں آپ کو آگ دے دوں اور آپ اس کو دنیا کے اندر لے کر چلے گئے تو اس کی حدت، شدت اور تپش کی وجہ سے بھی قیامت تک کے لیے بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں برسے گا، اور قیامت تک کے لیے زمین کے اوپر کوئی سبزہ بھی نہیں اگے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور پھر واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا اللہ مجھے کتنی آگ لے جانی چاہیے، داروغہ جہنم تو اس طرح کہہ رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ 1 ذرے کے برابر آگ دے دے، 1 ذرے کے برابر۔ اب ذرہ کیا ہوتا ہے کہ ذرہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے 2 ٹکڑے نہ ہو سکیں، 2 ٹکڑے۔ مثلا ریت ہے، ریت کا ایک دانہ ہے، ریت کا ایک دانہ، ذرہ نہیں دانہ، موٹی ریت ہوتی ہے، اگر آپ اس کو لوہے کی کسی چیز کے اوپر رکھ کر اوپر ہتھوڑا ماریں ایک دانے کے اوپر تو وہ ذروں میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ ریت کا ایک دانہ ذروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔
اور ذرہ اس کو کہتے ہیں جو چیز ہاتھ میں نہ آ سکے. مثلا یہ روشن دان ہے اور اس میں سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے، روشنی آ رہی ہوتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تیر رہی ہیں. ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تیرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. اگر ہم ان کو پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی، لیکن وہ ہماری آنکھیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اس کو ذرہ کہتے ہیں کہ چیز نظر بھی آ رہی ہو لیکن ہاتھ میں بھی نہ آئے، اس کو ذرہ کہتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام پھر وہاں پر تشریف لے گئے اور داروغہ جہنم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ذرے کے برابر آگ دے دیں، ایک ذرے کے برابر. تو مالک جہنم نے، داروغہ جہنم نے ایک ذرے کے برابر جبرائیل علیہ السلام کو آگ دے دی، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس ایک ذرے کو لیا، آگ کے اس ایک ذرے کو، اور اس کو بھی نہر کے اندر 70 مرتبہ اس کو دھویا. 70 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا، اس کو دھویا، اور پھر اس کو لے آ کر دنیا کے اندر جو سب سے مضبوط پہاڑ تھا اس کی چوٹی کے اوپر رکھا. تو اس وقت بھی اس ذرے کے اندر اتنی شدت اور حدت اور تپش تھی کہ اس کی تپش کی وجہ سے وہ مضبوط سے مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ چونے کا بن گیا، اتنی اس کے اندر تپش تھی، حدت تھی. اور پھر اس ذرے کا جو دھواں تھا وہ پتھروں کے اندر اور لوہے کے اندر جذب ہو گیا، اور پھر وہ جو ذرہ تھا اس ذرے کو جہنم کے اندر واپس کر دیا گیا. اور اس وقت ہم جو آگ جلاتے ہیں دنیا کے اندر، کہ جس کی شدت کی وجہ سے لوہا بھی پگھل جاتا ہے، لوہا ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کے اندر اتنی شدت ہوتی ہے کہ اس سے لوہا بھی پگھل جاتا ہے. یہ اصل آگ نہیں ہے، یہ جہنم کا جو وہ ذرہ تھا اس ذرے کا دھواں ہے جو دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اصل جو آگ ہے جہنم کی، اس کے اندر کتنی شدت ہوگی. تو اس جہنم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور خاص کر اس آخری عشرے کے اندر فرمایا کہ وآخر وعدکم من النار، کہ آخری عشرہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا ہے. اس عشرے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک آدمی کو، جس آدمی کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس کو جہنم کی صرف 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، صرف 2 جوتیاں، اور وہ آدمی جہنم کے اندر بھی نہیں ہوگا. جس کو جہنم کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی وہ آدمی جہنم کے اندر بھی نہیں ہوگا، باہر ہوگا، لیکن ان جوتیوں کی وجہ سے اس کے دماغ کی یہ حالت ہوگی کہ اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح کہ ہانڈی کھولتی ہے اور ہانڈی کے اندر سالن کھولتا ہے. اور اس کے دماغ کے کھولنے کی وجہ سے اس کی جو آواز ہوگی اس کے دماغ کے کھولنے کی، وہ اس کے آس پاس جو ہمسائے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے. اور فرمایا کہ ان جوتیوں کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوگی کہ اس کے جو دانت ہیں یہ انگارہ بنے ہوئے ہوں گے. ان 2 جوتیوں کی وجہ سے اس کے دانت انگارہ بنے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ہونٹ جو ہے، اس کے ہونٹ آگ اگل رہے ہوں گے، آگ کے شعلے اگل رہے ہوں گے، حالانکہ وہ آدمی جہنم کے اندر بھی نہیں ہوگا. تو اس سے ہم جہنم کی آگ جو ہے اس کی سختی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی سخت چیز ہے. بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا. ایک تو میں کچھ بھول رہا ہوں، میرا کچھ دماغ کے اوپر کافی بوجھ ہے، 2-3 دن سے نا شدید درد ہے سر میں،
اس وجہ سے مجھے کچھ یاد سا نہیں آ رہا، تو بہرحال خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ بتاؤ کہ جو جہنم کی جو منزلیں ہیں اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ ایک سطح پر کھلتے ہیں یا اوپر نیچے کھلتے ہیں؟ یعنی جس طرح یہ ہماری مسجد کے دروازے ہیں یا ہمارے گھروں کے دروازے ہوتے ہیں ایک سطح، اس طرح کھلتے ہیں یا اوپر نیچے کھلتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے جو دروازے ہیں وہ اوپر نیچے کھلتے ہیں، اور جہنم کی 7 منزلیں ہیں، 7 منزلیں، اور جو سب سے نچلی منزل ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے، یعنی پہلی منزل جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے، اور پھر اس کے اوپر والی جو منزل ہے وہ اس سے ذرا تھوڑی کم سخت ہے، پھر اسی طرح 7 منزلیں ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ کہ یہ جو 7 منازل ہیں، 7 منزلیں ہیں، ان منزلوں کے اندر کن کن لوگوں کو ڈالا جائے گا، داخل کیا جائے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی جو سب سے پہلی منزل ہے، نچلی منزل، اس کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ اور منافق کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر کچھ ہو، زبان کے اوپر کچھ ہو، اور کرتا وہ تیسری بات ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے، جھوٹ بولنے والا منافق ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنا، یہ ہمارا سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو فرمایا کہ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ اس سے جو اوپر والا جو حصہ ہے، منزل ہے، دوسری منزل، تو اس میں مشرکین کو ڈالا جائے گا، شرک کرنے والوں کو۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری منزل کے اندر صابیوں کو ڈالا جائے گا۔ صابی ایک فرقہ تھا، کافر فرقہ تھا، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ والصابئین والنصارى۔ تو چوتھی منزل کے اندر مجوسیوں کو ڈالا جائے گا، یعنی جو لوگ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور ان کی ایک صفت بتائی گئی ہے مجوسیوں کی، اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، یاد رکھیں۔ ان کی ایک نشانی، صفت نہیں، نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے اور داڑیاں مڈواتے تھے، اور جہاں آگ کی پوجا کرنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر ان کو بڑی مونچھیں رکھنے اور داڑیاں مڈانے کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک یہ وجہ بھی ہوگی۔ تو ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا مجوس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے طریقے پر چل رہے ہیں یا کافروں کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ اس بات کو بھی ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں۔ اور جن کے والدین جن کے وہ دیندار ہیں اور اولاد کی یہ حالت ہے کہ وہ داڑیاں مڈواتی ہے، ان والدین کو سوچنا چاہیے اور اپنی اولاد کو اس بارے میں ترغیب دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ تم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہو، ورنہ یاد رکھیں ہمارے کوئی قرآن پاک کی تلاوت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اگر ہم اولاد کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کر سکتے تو کوئی ہماری تلاوت کام نہیں آئے گی، کوئی چلے کام نہیں آئیں گے، کوئی 4 مہینے کام نہیں آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اولاد کی تربیت کرنا فرض عین ہے ہمارے اوپر۔ تو اس بارے میں والدین کو سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال، اور پھر 5ویں منزل میں فرمایا کہ یہودیوں کو ڈالا جائے گا، اور 6ٹھی منزل میں عیسائیوں کو ڈالا جائے گا۔ اور یہاں تک کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، اس سے آگے بھی بتاؤ کہ 7ویں منزل میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو پھر بھی جبرائیل علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر کتنے رحیم اور شفیق ہیں اور رؤوف ہیں۔
اس لیے جبرائیل علیہ السلام خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں نے تم سے پوچھا ہے، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ 7ویں منزل میں کس کو ڈالا جائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پوچھنا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 7ویں منزل میں آپ کی امت کے ان گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا جو گناہ کر کے توبہ نہیں کریں گے، بغیر توبہ کے مر جائیں گے، بغیر توبہ کے مر جائیں گے۔ اور اس وقت ہماری حالت یہی ہے، اس وقت کہ گناہ ہو رہے ہیں لیکن توبہ نہیں ہو رہی، کثرت سے گناہ ہو رہے ہیں لیکن توبہ نہیں ہو رہی۔ اور یہ بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں، گناہ ہو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہ توبہ ایسی چیز ہے، ایسی ایک تو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور پھر ایک آدمی تو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے تو اس کی اور بات ہے، لیکن ایک آدمی چھپ کر گناہ کر رہا ہے، یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جو اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے، اس کا پردہ فاش نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں بار بار اپنے گناہوں سے، ہم سے گناہ بار بار ہوتے ہیں تو ہم بار بار توبہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم گناہ تو بار بار کر سکتے ہیں لیکن ہم بار بار توبہ کیوں نہیں کر سکتے؟ گناہوں کی طرف تو ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں، توبہ کی طرف ہمارے قدم کیوں نہیں اٹھ رہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ بھی کرنی چاہیے گناہوں کے بعد۔ تو فرمایا کہ 7ویں منزل میں آپ کی امت کے ان گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا جو گناہ تو کریں گے لیکن توبہ نہیں کریں گے، بغیر توبہ کے مر جائیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو پھر فرمایا کہ جبرائیل تو نے میری مصیبت اور بڑھا دی ہے، تو نے میرا غم اور زیادہ کر دیا ہے، تو نے میری مصیبت اور بڑھا دی ہے اور میرا غم اور زیادہ کر دیا ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور روتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے بھی رونا شروع کر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام بھی روتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ تم تو روح الامین ہو، بخشائے ہو، تمہارے اندر تو گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، کیونکہ تم تو فرشتے ہو، تم گناہ کرنا چاہو تب بھی نہیں کر سکتے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں، جس طرح 2 فرشتے ہاروت اور ماروت آزمائش کے اندر مبتلا کیے گئے تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بھی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں، اس لیے میں بھی رو رہا ہوں۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم دونوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تمہاری مغفرت کر دی ہے، لیکن پھر بھی کبھی بے خوف نہ رہنا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان 2 ہستیوں کو جو معصوم ہستیاں ہیں، آپ وسلم بھی معصوم ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی معصوم ہیں، ان دونوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن کبھی بھی بے خوف نہ رہنا، کبھی بھی بے خوف نہ رہنا۔ تو یہ جہنم ایسی جگہ ہے، ایسی خوفناک جگہ ہے۔ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ جہنم کے اندر جو سانپ ہوں گے، سانپ وہ اونٹ کی گردن کے برابر ہوں گے، اونٹ کی گردن کے برابر، اور جو بچھو ہوں گے وہ خچر کے برابر ہوں گے، خچر کے برابر بچھو ہوں گے۔ اور کہا کہ وہ جہنمی آدمی کے پیچھے دوڑیں گے اور دوڑتے دوڑتے اس کو پکڑیں گے اور اس کے پیشانی سے لے کر اس کے پاؤں کے ناخنوں تک اس کو کاٹیں گے، اور جب وہ ایک مرتبہ ڈسیں گے، ایک مرتبہ کاٹیں گے تو 40 سال تک اس کی تکلیف دور نہیں ہوگی، 40 سال تک اس کی تکلیف ختم نہیں ہوگی ایک مرتبہ کاٹنے کی وجہ سے۔ یعنی ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی خوفناک جگہ ہے۔ تو ایسی خوفناک جگہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس آخری عشرے میں جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں اللہ تعالی سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو، جہنم سے پناہ مانگو، اور اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کراؤ، کیونکہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو ہمیں اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور ان دنوں کو ہمیں قیمتی سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی قیمتی دن ہے۔ یہ جو ویسے بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے جو دن ہیں ایام معدودات، وہ سارے کے سارے گنتی کے دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں،
گنتی کے چند دن ہے سارا رمضان مبارک، لیکن اب جو آخری ہفتہ رہ گیا ہے، جو اشرا چل رہا ہے، یہ تو انتہائی قیمتی ہے، انتہائی قیمتی ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ سے جنت بھی مانگنی چاہیے اور جہنم سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد بھی کروانا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ وہ حدیث پاک ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ جس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، پھر ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر اس کی تشریح فرمائی کہ فرمایا کہ میں جب ممبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کرا کر اپنے جنت حاصل نہ کر سکے، تباہ و برباد و ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، ہے نا جی۔ اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ جب مجلس کے اندر اکثریت ہماری خاموش رہتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مجلس کے اندر جب اگر میں بیان کر رہا ہوں اور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں تو ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجنا میرا بھی اور آپ کے اوپر بھی لازم ہے، ایک مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اختیار ہے، بھیجتے رہیں تو ثواب ہے، لیکن ایک مرتبہ بھیجنا واجب فرض ہے، اس کو سمجھیں، ایک مرتبہ بھیجنا فرض ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال پھر جب فرمایا کہ میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اس پر آمین کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں اس پہ پوری توجہ کے ساتھ جہنم سے آزادی حاصل کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ دن انتہائی قیمتی دن ہے، یہ چند دن جو باقی رہ گئے ہیں یہ انتہائی قیمتی، یہ دوبارہ اس رمضان مبارک میں یہ دن نہیں آئیں گے۔ آج جمعہ ہے، اگلا جمعہ نہیں آئے گا، کل ہفتہ ہے، اگلا ہفتہ اس رمضان مبارک میں نہیں آئے گا، تو اسی طرح جمعرات تک جتنے بھی یہ دن ہیں دوبارہ رمضان مبارک میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ دن انتہائی قیمتی ہے، ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس میں جتنی عبادت ہم سے ہو سکے ہمیں عبادت بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ ہمیں جنت اللہ تعالیٰ سے جنت بھی مانگنی چاہیے گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ، اور جہنم سے آزادی بھی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.